ریلیشن شپ ذرا سمجھائیں گے اس وقت کیا ہے پارلیمان میں حکومت کی، ٹریجری کی، اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک طرف لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور ایک طرف کچھ مفاہمت نظر آتی ہے کہ جہاں پہ اپوز کرنے بجٹ کو لیڈر آف اپوزیشن آتے ہی نہیں، پورے ممبرز بھی نہیں آتے۔ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت کچھ ایک ڈیفرنٹ ٹون لے کے چل رہے ہیں ابھی حکومت کے ساتھ۔ تو آپ کی کیا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت کیا ریلیشن شپ چل رہی ہے، اور آپ شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن کو بمقابلہ پہلے جس طرح نواز شریف اور مریم نواز جو فرنٹ فٹ پہ پی ڈی ایم کے تھرو کھیل رہے تھے آپ کے خلاف، اس کا مقابلہ کریں شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مختلف ہے۔ آپ 90 کی دہائی سے، 80 کی دہائی سے، پھر 2001 سے لے کے 2010 کی دہائی سے، جو 2010 کے بعد کی سیاست ہے وہ پاکستان میں مختلف ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیز تھیں، انہوں نے مل کے باریاں لیں۔ پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں تو شروع میں تو انہوں نے وہی کیا جو یہ کرتے ہیں ہمیشہ، کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اس کے اوپر پل پڑو، اٹیک کر دو۔ پہلی تقریر نہیں کرنے دی پرائم منسٹر کو، ہلہ گلا، شور شرابہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سینٹ کے الیکشن تک یہ بالکل جو ہے وہ چھریاں نکال کے اور تلواریں نکال کے کھڑے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ دباؤ میں لا کے این آر او مل جائے گا۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ دباؤ میں آ کے تو این آر او نہیں ہونا، تو اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہن پیریں پین دا طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ تو شاید درست طریقے سے جو معافی تلافی نہ لے سکیں، تو چلیں شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ کسی کے پاؤں پڑیں اور شاید ہماری بات بن جائے۔ دیکھیے اگر ان سے کوئی ذاتی پرابلم ہوتی تو وہ ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی۔ پرابلم یہی ہے کہ ان کے ڈرائیورز کے، ان کے پی اینز کے، ان کے کہاں جو باورچی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ جمع ہوا ہے، پھر حمزہ شہباز کے اپنے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ پیسہ آیا ہے، اور وہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، حمزہ شہباز کے کہاں سے آیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو جب جواب نہیں ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑنا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے۔ جی جی تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ سمجھا دیں کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس کیسز ہیں زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے، وہ بظاہر وداؤٹ ہیونگ اسٹڈیڈ دیم نیسیسریلی، بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ کافی سنگین نوعیت کے نظر آتے ہیں، بمقابلہ کہ کوئی اقامے اور کلیبری فونٹ پہ تو کنوکشنز تک ہو گئیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہو گئیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں سامنے لیکن وہاں کوئی کنوکشنز نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، ہم قریب بھی نہیں ہے کسی ٹرائل میں کنوکشن کے۔ تو یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے؟ کس طرح سے پروسیکیوشن ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ نے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو اقامے اور کلیبری فونٹ پر ڈسکوالیفائی کر دیا، کنوکٹ کر دیا، اور بڑی حیرت انگیز طور پہ ہفتے میں 6 پیشیاں ہوئیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے بھی جس طرح کی کہ گولے گنڈے والے کے پاس اربوں روپے نکل رہے ہیں، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں، زرداری صاحب کا بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے، لیکن وہاں پہ ٹرائل ہے کہ چل کے نہیں دیتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس میں بہت ساری ہمارے سسٹم میں بہت ساری جو ہمارا کوڈ ہے، جو ہمارے اس کوڈ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں وکلا استعمال کرتے ہیں پھر ڈیلے ٹیکنیک کے لیے، تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا، بیکاز اس دفعہ یہ کچھ سیاسی مقدمات نہیں بنے، اس دفعہ یہ اس کے پیچھے ایک پیپر ٹریل موجود ہے ہر چیز کے پیچھے۔ کیوں نہیں حربے چلے؟ وہاں پہ ڈیلے کیوں نہیں ہو پایا؟ وہاں پہ ہفتے میں پیشیاں کیوں ہوئیں؟ وہاں تو نوعیت جو ہے وہ مذاق تھی کمپیئر ٹو جو یہاں نظر آ رہی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، اس میں بھی چل رہا ہے کام، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ سست چل رہا ہے۔ اس ٹائم شاید وہ ایک کیس جو تھا وہ ہائی پروفائل تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، میڈیا کا پریشر تھا، اپوزیشن کا پریشر تھا، اور یہ گورنمنٹ میں تھے، تو اس وجہ سے شاید وہ کیسز زیادہ سپیڈی چلے۔ اب یہ کیونکہ اپوزیشن میں ہیں تو تھوڑا سا وہ اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی تھوڑی بہت سپورٹ کر دیتا ہے اپوزیشن میں، اپوزیشن پارٹیز کو، تو وہ شاید وہ پورا ماحول جو ہے وہ اتنا چارج نہیں ہے ان کیسز کو آگے لے کے جانے کا، تو یہ شاید ایک وجہ ہے۔ جی بٹ صاحب آپ ایک فرق ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔
جی گل صاحب، زرداری جی صاحب کے جو کیسز ہیں، اومنی والا ہو گیا یا جو بھی فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے زرداری صاحب کا، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ 33 ارب ڈالر ابھی تک 33 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں، پلی بارگین کے ذریعے لوگوں نے واپس کر دیے ہیں. لیکن یہاں پر جو شریف فیملی پہ کیسز ہوتے ہیں، یہاں پر کبھی ایک پینی تک ابھی تک ریکور نہیں ہوئی، سزائیں ہو گئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب سے آپ کو اتنے پیسے مل گئے ہیں، ریکور ہو گئے ہیں ان کے جو بھی تھے فیک اکاؤنٹ سے، ادھر سے آپ کو کچھ نہیں ملتا؟ بس جی، یہ تو کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ان کا یہ فرق ہے زرداری صاحب کا اور ان کا، کہ زرداری صاحب عقل مند آدمی ہیں، وہ چوری شوری کرتے ہیں، پکڑے جائیں تو وہ پلی بارگن کر کے تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شریف برادران جو ہیں یہ کیونکہ اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، پاکستانیت کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں، تو انہیں پھر اپنے امیج کا ہوتا ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ کہہ کے لوٹا ہوا ہے، تو اب ہم واپس پلی بارگن کیسے کریں. تو یہ تھوڑے سے اس بارے میں ان کی جو منطق ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آخرکار میں نے جیسے آپ کو کہا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اس طرح کی کیسز نہیں ہیں کہ جس میں ہیئر سے کے اوپر ہیں جی فلاں نے کہا فلاں نے کرپشن کی تھی. یہ تو جیسے ابھی آپ نے اومنی گروپ کے کہا، جعلی اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس، جعلی ٹی ٹیز، یہ تو اکاؤنٹس کے اندر پیسے جمع ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کو کہیں نہیں دبایا جا سکتا. یہ وہ لاشیں ہیں جو بغیر کفن دفن کے آپ انہیں نہیں دفنا سکتے. یہ کسی نہ کسی مجرم کے اچھا گلے میں گل صاحب، اس کے لیے گل صاحب پھندا پڑے گا.